یہ کہتا ہے کہ پہلے میں مدینے جاؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ پہلے میں مدینے جاؤں، نہاں ذکر محمد ہے آیا، ذکر محمد ہے یہاں، ذکر محمد ہے وہاں، ذکر محمد ہے یہاں، ذکر محمد ہے وہاں، ذکر محمد ہے۔ عطائیں ڈھونڈ لیتی ہیں کہاں ہے مصطفیٰ والے، عطائیں ڈھونڈ لیتی ہیں کہاں ہے مصطفیٰ والے، کرم بھی دیکھ لیتا ہے کہاں ذکر محمد ہے، کرم بھی دیکھ لیتا ہے کہاں دروازہ کھول کے تین اس میں ڈال دے، محمد ہے، صلی اللہ علیہ دروازہ کھول کے فنش میں ریکارڈنگ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے کلام شامل کرتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرما لیں، کہتے سبحان اللہ۔ محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا، سرکار کے جیسا، محبوب خدا نبیوں کے سردار جیسا، سرکار کے جیسا، محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا، سرکار کے جیسا، محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا، سرکار کے جیسا ہے کون بھلا، ہے کون بھلا، احمد مختار کے جیسا، سرکار کے جیسا ہے کون بھلا، احمد مختار کے جیسا، سرکار کے جیسا، بولو سرکار کے جیسا۔ کیا اس میں عجب کہہ دیا سدرا کے مکینے، جبریل امین، کیا اس میں عجب کہہ دیا سدرا کے مکینے، جبریل امین، دیکھا نہ کوئی، دیکھا نہ کوئی سید ابرار کے جیسا، سرکار کے جیسا، دیکھا نہ کوئی سید ابرار کے جیسا، سرکار کے جیسا، بولو سرکار کے جیسا، کہ سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شورے ہیں ان چاروں کے، اور فرماتے ہیں کلام کس کا، یہ کلام گلزار ملت، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں صدیق ہو، فاروق ہو، عثمان غنی ہو، یا مولا علی ہو، صدیق ہو، فاروق ہو، عثمان غنی ہو، یا مولا علی ہو، ہے یار کہاں، ہے یار کہاں دنیا میں ان چار کے جیسا، سرکار کے جیسا، ہے یار کہاں دنیا میں ان چار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔ اور فرماتے ہیں سبحان اللہ،
آپ نے چاند کو دیکھا ہے نا, چاند بڑا خوبصورت تھا سبحان اللہ. اس کے حسن و جمال کی ہر ایک شعرا اپنی شاعری میں اس کا ذکر کرتا ہے اپنے محبوب کی تعریف کے لیے. لیکن اس شعر پہ توجہ کیجیے گا, ہمارا محبوب کون ہے سبحان اللہ. دیکھیے کہتے ہیں اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے, یہ ہم مانتے ہیں. اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے, مگر بلال اپنی جگہ ہے, بلال اپنی جگہ ہے. اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے, بلال اپنی جگہ ہے, بلال اپنی جگہ ہے. کیوں آیا نہ کوئی, آیا نہ کوئی ان کے خریدار کے جیسا, سرکار کے جیسا. آیا نہ کوئی ان کے خریدار کے جیسا, سرکار کے جیسا. بولو سرکار کے جیسا. آیا نہ کوئی ان کے خریدار کے جیسا, سرکار کے جیسا. امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھلکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پلتا ہے صدا آپ کے ٹکڑوں پہ زمانہ, حسنین کے نانا. پلتا ہے صدا آپ کے ٹکڑوں پہ زمانہ, میرے غوث کے نانا, میرے غوث کے نانا. دربار کہاں, دربار کہاں آپ کے دربار کے جیسا, سرکار کے جیسا. دربار کہاں آپ کے دربار کے جیسا, سرکار کے جیسا. دربار کہاں آپ کے دربار کے جیسا. گلزار کوئی اور ہنسی ہو تو بتاؤ, کہیں ہو تو دکھاؤ. یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھانے ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یقین یک بنایا, تجھے یقین یک بنایا, تجھے یقین یک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا. گلزار کوئی اور ہنسی ہو تو بتاؤ, کہیں ہو تو دکھاؤ. کونین میں, کونین میں اس پہ کر انوار کے جیسا, سرکار کے جیسا. کونین میں اس پہ کر انوار کے جیسا, سرکار کے جیسا. محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا. غوث الورا کی روز کا دیدار جو کر لے. اس وقت غوث پاک کی بارگاہ میں ہزاروں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں غوث پاک کے چاہنے والے حاضر ہیں سبحان اللہ. وہ وہاں سے حاضر ہیں, ہم یہاں سے حاضر سبحان اللہ. یہ محفل بھی غوث پاک کی ہے. غوث پاک فرماتے جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا, یا جب غوث پاک کا نام ان کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتے, ان کی محفل بغیر مرضی کا آ سکتے ہیں کیا؟ یہ غوث پاک کا کرم شامل حال ہے کہ وہ بلاتے ہیں تو ہم آتے ہیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ رشتہ محبت تا عمر قائم رکھے انشاءاللہ, اور ہمیں فیضان غوث پاک سے مالا مال فرمائے. فرماتے ہیں غوث الورا کی روز کا دیدار جو کر لے. ابھی کچھ مانگا نہیں ہے, یا غوث پاک یہ دے دیجئے, وہ دے دیجئے, ایسا کر دیجئے, ویسا. یہاں پہ بات ہے ہی نہیں. بات کیا کہتے ہیں؟ غوث الورا کی روز کا دیدار جو کر لے, جھولی کو وہ بھر لے, جھولی کو وہ بھر لے. غوث الورا کی روز کا دیدار جو کر لے, جھولی کو وہ بھر لے. مینار نہیں, مینار
مینار نہیں اس حسین مینار کے جیسا، سرکار کے جیسا مینار نہیں اس حسین مینار کے جیسا، سرکار کے جیسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا، سرکار کے جیسا کہ سبحان اللہ۔ اب آئیے ایک شعر سماعت فرمائے اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہم پہ بھی کرم کیجئے اجمیر کے خواجہ، اے ہند کے راجہ، ہم پہ بھی کرم کیجئے اجمیر کے خواجہ، اے ہند کے راجہ۔ دربار کہاں، دربار کہاں آپ کے دربار کے جیسا، سرکار کے جیسا، دربار کہاں آپ کے دربار کے جیسا، سرکار کے جیسا محبوب خدا نبیوں کے دربار کے جیسا کہ سبحان اللہ۔ ایک شعر سماعت فرمائے، ابھی چاند کا ذکر کیا میں نے تو بلال حبشی کا نام ہے، سبحان اللہ۔ اب کہتے ہیں وہ چاند رضا خان کہے چاند سی صورت، وہ ہے تاج شریعت، وہ چاند رضا خان کہے چاند سی صورت، وہ ہے تاج شریعت، وہ ہے تاج شریعت۔ دیکھا نہ کوئی، پیر تو بہت ہے، دیکھا نہ کوئی، دیکھا نہ کوئی اظہر سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، دیکھا نہ کوئی اظہر سرکار کے جیسا، محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا، سرکار کے جیسا کہ سبحان اللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک کلام پڑھتا ہوں، سماعت فرمائے غوث پاک کی بارگاہ میں، بڑا پیارا کلام ہے، انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوگا انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں آیا ہے یہ تیرا دیوانہ، شیئا للہ شیئا للہ، آیا ہے یہ تیرا دیوانہ، شیئا للہ شیئا للہ، کہتا ہے یہ ہر دم مستانہ، شیئا للہ شیئا للہ، کہتا ہے یہ ہر دم مستانہ، شیئا للہ شیئا، خالی ہے میری جھولی بھر دو، اے غوث میری جھولی بھر دو، خالی ہے میری جھولی بھر دو، اے غوث میری جھولی بھر دو، دربار ہے تیرا شاہانہ، شیئا للہ شیئا للہ، دربار ہے تیرا شاہانہ، شیئا للہ، اور محبتوں کے ساتھ شیئا للہ، تو جانے والی ہے کان سخی، یا غوث پاک تو جانے والی ہے کان سخی، دربار میں تیرے کیا ہے کمی، دربار میں تیرے کیا ہے کمی، بھر دے میرے ساقی پیمانہ، شیئا للہ شیئا للہ، بھر دے میرے ساقی پیمانہ، شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ
شيئا لله شيئا لله شيئا لله کہ سبحان اللہ تو پیر میرا لاسانی ہے اور غوث میرا جیلانی ہے تو پیر میرا لاسانی ہے اور غوث میرا جیلانی ہے اور غوث میرا جیلانی ہے میں تیرا مرید اور دیوانہ میں تیرا مرید اور دیوانہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ کہ سبحان اللہ کہ سب تیرے مزار انور پر ہوتے ہیں نچھاور آ کر سب تیرے مزار انور پر ہوتے ہیں نچھاور آ کر تو شمع ہے عالم پروانہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن سرکار غوث اعظم محفل 11ویں شریف علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت مفتی محمد اسلم صاحب قبلہ کہہ دے سبحان اللہ اور یہ شرب سماعت فرما لیں کہہ دے یا غوث پاک کہ میں اور میرے احباب پسر اور بھائی بہن بیوی دختر میں اور میرے احباب پسر اور بھائی بہن بیوی دختر سب کا ہو وظیفہ روزانہ سب کا ہو وظیفہ روزانہ شیئا للہ بلند آواز سے شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ لیتے رہے ہم سب نام تیرا کرتے رہے مل کر کام تیرا کرتے رہے مل کر کام تیرا بغداد سے ہو آب و دانہ بغداد سے ہو آب و دانہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ اور آخری شعر پڑھتا ہوں کہ سبحان اللہ تم دل میں جو جلوہ فرما ہو پھر کیا کہیں یہ کیا کیا ہو تم دل میں جو جلوہ فرما ہو پھر کیا کہیں کہ کیا کیا ہو آباد کرو یہ ویرانہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ مقطع سماعت فرماتے گئے سبحان اللہ فرماتے ہیں خوش کر مجھ کو جو بلوایا روزے پر امید سے بھر ڈالا خوش کر مجھ کو جو بلایا خوش کر مجھ کو جو بلایا ہے روزے پر امید
لطف و کرم ہو لطف و کرم ہو لطف و کرم یہ سالانہ شیء للہ شیء للہ ہو لطف و کرم یہ سالانہ شیء للہ شیء للہ آیا ہے یہ تیرا دیوانہ شیء للہ شیء للہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن سرکار غوث اعظم محفل ذکر غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت قاضی کرناٹک مفتی محمد اسلم صاحب قبلہ مسلک اعلیٰ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نظرت إلى بلاد الله جمعا نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي ودرست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعادة من مولى الموالي اور قصیدہ غوثیہ کے علاوہ جو ختم قادریہ شریف اکبر اور اصغر دونوں کہلاتا ہے اس کا ایک شعر جو عربی کا ہے لیکن بہت جامع ہے خذ یدی یا شاہ جیلاں خذ یدی آپ اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتے ایک غموں میں ڈوبا ہوا انسان ہاتھ پھیلا کر کے عرض کرتا ہے خذ یدی یا شاہ جیلاں خذ یدی اے شہنشاہ جیلاں مجھ کمزور کا آپ ہاتھ تھام لے مجھ کمزور کا آپ ہاتھ تھام لے میرا ہاتھ آپ کے لائق نہیں ہے لیکن آپ کرم فرمائیں تو میرا ہاتھ آپ تھام کر کے مجھے بام عروج تک پہنچائیں اور پھر آگے مصرع میں ارشاد فرمایا خذ یدی یا شاہ جیلاں خذ یدی شیئا للہ انت نور احمدی اللہ اکبر فرماتے ہیں آپ تو رسول پاک کا نور ہیں یہ بہت وزندار اشعار ہیں اور ان کا معنی بہت گہرا ہوا کرتا ہے اللہ نے جو اوصاف رسول اللہ کو عطا فرمائے وہی اوصاف تو آپ کو عطا فرمائے ہیں فرق صرف اتنا ہے آپ سے ظہور ہو تو کرامت کہلائے رسول اللہ سے ظہور ہو تو وہی معجزہ کہلائے بہرحال ایک مرتبہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نبی پاک جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں با آواز بلند درود پاک پیش فرما لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کئی سالوں سے ہم 11ویں بھی مناتے ہیں 12ویں بھی مناتے ہیں اور اس سال کا یہ 8 ربیع الثانی کا دن گزرا 9 کی شب ہے۔
پابندی کے ساتھ ہم مناتے ہیں اور اس امید پر مناتے ہیں کہ غوث پاک کا کرم ہوگا۔ ہم ولیوں کے اس سردار سے امید رکھتے ہیں جس کے لیے دور و نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، اس کے لیے سب برابر ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ بغداد بہت دور ہے، بغداد شریف بہت دور ہے، ان کے لیے ساری کائنات میں کوئی بھی دوری نہیں ہے۔ وہ چاہیں تو لمحے بھر میں اپنے پاس بلا لیں، وہ چاہیں تو اپنے سے دور فرما دیں۔ اللہ نے وہ تمام خوبیاں، وہ طاقتیں، وہ قوت آپ کو عطا فرمائی ہیں، اور دنیا کے یہ واحد ایک ایسے ولی ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا، ورنہ دنیا کے کسی ولی نے یہ اعلان نہیں فرمایا، کیا قدمی حاضی اعلی رقبت کل ولی اللہ، مطلب میرا یہ جو قدم ہے یہ تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ حیاتی کا نام آپ نے سنا ہے؟ حضرت شیخ حیاتی حضور غوث پاک کے ان مریدوں میں، ان خلفاء میں ہیں، ان 4 خلفاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان 4 نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں آتا یہ ہے کہ آپ نے تو گردن بالکل جھکا دی اور عرض کیا حضور آپ کا قدم مبارک میری گردن پر نہیں، میری آنکھوں پر، میرے سر پر، میرے جگر پر ہے۔ اسی کی ترجمانی حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان نے کچھ اس طرح کی، یہ دل یہ جگر ہے، پڑھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے نا؟ ہاں، یہ دل یہ جگر ہے، جگر ہے، دل ہے، یہ تو اللہ نے سب کو دیا، کافروں کو بھی دیا ہے، اس میں کوئی بڑی بات تھوڑی نہ ہے، لیکن بڑی بات تو یہ ہے کہ آماج گاہے غوث پاک بن جائے۔ فرماتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ ایک دنیا دار کے لیے یہ بڑا عجیب سا شعر ہوگا، لیکن دیندار کے لیے یہ ایمان کی کسوٹی ہے۔ جس کے دل جگر پر غوث پاک اپنا قدم رکھ دے، اس کے ایمان کی سلامتی اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، ان کے ایمان کی سلامتی اور سند اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ کہتے ہیں غوث پاک دنیا کے واحد ایسے ولی ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ میرا یہ قدم دنیا کے تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تو تھا بغداد شریف کی جامع مسجد کے ممبر پر، لیکن کمال ہے یہ آواز پوری دنیا میں سنی گئی تھی، یہ آواز پوری دنیا میں سنی گئی تھی۔ آپ کو ایک روایت معلوم ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ان حضرات نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما لی تو اب لوگوں کو دعوت دینی تھی نا کہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آؤ، طواف کعبہ کے لیے آؤ، حج کعبہ کے لیے آؤ۔ قرآن پاک نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، آپ آواز دے دیجئے، آپ آواز دے دیجئے۔ اب ایک انسانی آواز کیا ہوگی؟ بہت پکارے گا، اس زمانے میں تو مائک بھی نہیں تھا، بہت پکارے گا تو زیادہ زیادہ 1000-2000 لوگ سنیں گے، بہت طاقت و قوت سے اگر یہ آواز نکالی جائے تو اتنا ہی نہ سنے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعتقاد اور ایمان دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہ عرض کیا کہ مولا میری آواز پہنچے گی کیسے؟ حضرت ابراہیم نے یہ دیکھا کہ یہاں میری طاقت کا سوال نہیں ہے، حکم دینے والے کی طاقت کا سوال ہے۔ چنانچہ وہ آواز کہاں تک پہنچی تھی؟ فرمایا کہ اس زمانے میں جتنے بھی
لوگ تھے ان تمام تک پہنچی، اور کمال یہ ہے کہ وہ روحیں جو عالم ارواح میں تھی ان تک بھی پہنچی۔ انسانوں نے تو جواب دیا، روحوں نے بھی جواب دیا تھا، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا اللہ تبارک و تعالی اتنی مرتبہ انہیں حج کعبہ کی سعادت عطا فرمائے گا۔ تو ایک پیغمبر کی آواز تھی، ایک پیغمبر کی آواز ہی نہ تھی جو پوری دنیا میں پھیلا دی گئی، تو کہتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کا معجزہ تھا۔ اور یہاں میرے غوث پاک کی بھی تو ایک آواز تھی جو فرمایا کہ قدمی ہذہ علی رغبت کل ولی اللہ، یہ میرے غوث کی بھی تو آواز تھی کہ یہ میرا قدم تمام دنیا کے اولیاء اللہ کے گردنوں پر ہے۔ تو کیا یہ آواز سے بغداد کی جامع مسجد کے اندر سنی گئی تھی؟ فرمایا وہاں سے گیا تھا، اور کہتے ہیں پوری دنیا میں یہ بات، یہ آواز سنی گئی، یہاں تک کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمت و رضوان کے بارے میں آتا ہے، ایران کے ایک صوبے اصفہان کی پہاڑیوں میں آپ عبادت کر رہے تھے، جو بغداد شریف سے ہزار کلومیٹر کی مسافت پہ ہے۔ انہوں نے بھی آواز کو سنا تھا اور اپنی گردن کو جھکا دیا تھا۔ اور کمال یہ ہے جن جن ولیوں نے اپنی گردن کو جھکایا تھا، جھکانے کے بعد انہوں نے اپنے ٹھکانے کو جنت میں اسی وقت دیکھ لیا تھا۔ جنہوں نے گردنوں کو جھکایا تھا اپنا جو ٹھکانہ تھا جنت کا، اللہ رب العزت نے اسی جھکانے میں دکھا دیا تھا۔ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اعلان فرما رہے ہیں، میرے لاڈلے کے لیے جس نے اپنی گردن کو جھکا دیا، لو جنتی خلعت میں تمہیں عطا فرماتا ہوں، جنتی خلعت میں تمہیں عطا فرماتا ہوں۔ مسلمانوں، اس سے بات ایک معلوم ہوئی، ولی کی بارگاہ میں جھک کر ہی جانا چاہیے، اکڑ کر کے نہیں جانا چاہیے۔ جو جتنا جھک کر کے جاتا ہے وہ اتنا زیادہ لے کر کے آتا ہے، اور جو اکڑ کر کے جاتا ہے وہ نہیں لاتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے اس ولی کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے، جو رہتے رہتے اپنے تخت سے غائب بھی ہو جاتے، اور مریدین بیٹھے رہتے اچانک حاضر بھی آ جایا کرتے۔ ان کے دو ساتھیوں نے کہا تھا راستے میں جاتے جاتے کہ ہم حضرت سے ایسا سوال کریں گے، ہم اپنا علم ایسا دکھائیں گے، ہم ایسے جوہر دکھائیں گے کہ وہ جواب نہیں دے پائیں گے، دیکھتے ہیں کہ ان کا علم کتنا اچھا ہے۔ دوسرے نے جواب دیا تھا کہ ہاں ہم بھی ایک ایسے سوالات کریں گے، کچھ ایسے سوالات کریں گے کہ حضرت جو ہے بالکل چکرا جائیں گے۔ غوث پاک سے پوچھا ان دونوں ساتھیوں نے، حضور آپ بھی جا رہے ہیں، آپ کا کیا مقصد ہے؟ ارشاد فرمایا میں صرف اور صرف آپ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے ولی کو تولا نہیں جاتا، یاد رکھو۔ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اسے تولنے کی ہمارے اندر طاقت و قوت نہیں ہے، وہ ہمیں تولتا ہے، ہم اس کو تولنے کی قوت نہیں رکھتے ہیں۔ آپ روایتوں میں عمومی طور پر یہ سنتے ہوں گے کہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں حضرت غوث پاک اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے اس برگزیدہ ولی کی بارگاہ میں جب پہنچے تھے تو وہ اللہ کے ولی حاضر نہیں تھے، تخت بچھا ہوا تھا، لوگ بھی موجود تھے لیکن خود تخت سے غائب تھے۔ اور کچھ دیر کے بعد جلوہ افروز ہوئے تو بڑے جلال بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، پہلے ساتھی جو غوث پاک کے تھے ارشاد فرمایا کہ تیرا سوال یہ تھا اور سن اس کا جواب یہ ہے۔ سوال سننے کا محتاج دنیا دار ہوا کرتا ہے، اللہ والے سوالوں کو سننے کے محتاج نہیں ہوتے۔ ایک آدمی جو ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہے، ہاتھ پھیلا کر کے عرض کرتا ہے، یہ بتاؤ یہ کیا بہت زور سے بولتا ہے کہ قبر کے اندر آواز گھسے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ زبانیں خاموش ہو جایا کرتی ہیں، دل پکار لیا کرتا ہے۔
نتیجہ یہ ہوتا ہے دل کی مرادوں کو پورا کرنے والا جو ہوتا ہے وہ قبر کے اتھاہ گہرائیوں سے بھی سن لیا کرتا ہے اور اس کی مرادوں کو پورا کر دیا کرتا ہے. وہاں پہ زبان کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے. زبان دنیا دار جو ہوتا ہے اس کے یہاں زبان کی ضرورت ہوتی ہے. دیندار کے یہاں دل کی ضرورت ہوا کرتی ہے. دل صاف ہونا چاہیے. غوث پاک اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جب پہنچے تھے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا تمہارا سوال یہ ہے تمہارا جواب یہ ہے. دوسرے کو بھی ارشاد فرمایا کہ تم مجھے جانچنا چاہتے تھے, تم میرے علم کا امتحان لینا چاہتے تھے. سنو تمہارا علم اتنا ہے اور تم یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے میں جواب دے پاؤں گا کہ نہیں دے پاؤں گا. لو تم نے یہ پوچھنا چاہا تھا اور اس کے یہ جوابات ہیں. یعنی بغیر پوچھے ہوئے سوال کا جواب بھی آپ نے عطا فرما دیا. یعنی کیا بات معلوم ہوئی, اللہ کے ولیوں کو جانچنے کی کوشش نہیں کرنا, وہ دلوں کے حال سے واقف ہیں, وہ دلوں کے حال سے واقف ہوا کرتے ہیں. چنانچہ حضرت غوث پاک کی جب باری آئی کھڑے ہو گئے, مسکرایا اور پھر غوث پاک کو پاس بلایا, پیشانی کو بوسہ دیا, سینے سے لگایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ غوث پاک عبد القادر میں اس دن کو آج ہی دیکھ رہا ہوں. اس وقت بچپنا تھا غوث پاک کا, اس وقت بچپنا تھا. غوث پاک کے بارے میں فرمایا عبد القادر آنے والے ان دنوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس دن تم اعلان کرو گے کہ یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے, اس اعلان کو جو ہونے والا ہے آج ہی میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں. اور اس دن گردن جھکانے کی بجائے لو میں نے آج ہی اپنی گردن کو تمہاری بارگاہ میں جھکا دیا ہے. دنیا کا واحد ولی, دنیا کے واحد ولی ہیں جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے, میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. اسی لیے میرے امام نے آپ کا مقام و مرتبہ سمجھایا, سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا, کیا پتہ چلے سر کیسا ہے, سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, وہ تو تلوا ہے. جناب والا اچھوں کی باتیں اگر سننی ہو تو کہتے ہیں اچھوں کے اس محفل میں آنا چاہیے. غوث پاک کی بارگاہ میں محفلوں میں کیسے اچھے لوگ تھے. میں نے علی بن حیتی کے بارے میں عرض کیا, ایک آپ کے خلیفہ کا نام ہے ابو المعالی, حضرت ابو المعالی. یہ بھی ان خلفاء میں ہیں, 4 خلفاء میں, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی غوث پاک کے مدد سے اور آپ کا نام لے کر کے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا اور ہے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے. ارے بھائی ہمارے یہاں صرف غوث پاک کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے, وہ صرف غوث پاک ہی نہیں, آپ کے خلفاء بھی نیچے رہنے والے جو لوگ تھے وہ زندہ کر دیا کرتے تھے. تو آپ سوچو غوث پاک کا عالم کیا ہوگا, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم کیا ہوگا. یہ فضائل, یہ مناقب بتانے کا مطلب یہ کہ ان کی عظمتوں کو دل میں پیدا کرو. ہمارے لیے بغداد دور ہے, ان کے لیے ہندوستان دور نہیں ہے. ہمارے لیے بغداد شریف دور ہے, ان کے لیے بغداد شریف دور نہیں ہے. وہ دلوں کے حال سے واقف ہیں. میں نے قصیدہ غوثیہ کا ایک شعر پڑھا, نظر تو الی بلاد اللہ جمع. آپ بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی سنتے ہیں اور پڑھا کریں. ان میں بڑی برکتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں. فرماتے نظر تو الی بلاد اللہ جمع. ارے میں نے تو اللہ کے ملکوں کو دیکھ لیا, میں تو اللہ کے ممالک کو دیکھا کرتا ہوں. سنو, آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں اللہ کے شہر کو دیکھا کرتا ہوں. شہر انسانوں کو آبادی کو کہا جاتا ہے. بلاد میں سب کچھ ہے, بلاد جو ہے وہ سب کچھ ہے. بلاد میں زمین بھی ہے, زمین کے 7 طبقات بھی ہیں, 7 طبقات کی مخلوقیں بھی ہیں. کہتے ہیں سمندر بھی ہے, سمندر کے اندر رہنے والے جاندار بھی ہیں.
کہتے ہیں ہواؤں میں اڑنے والے پرندے بھی ہیں. کہتے ہیں یہ تو ابھی ایک طبقہ ہوا, یہ تو ابھی ایک طبقہ ہوا. کہا بلاد اللہ میں آسمان بھی ہے, ساتوں آسمان بھی ہے, عرش بھی ہے, کرسی بھی ہے, اور کہتے ہیں کہ ایسے ایسے نہ جانے کتنی کائنات اللہ رب العزت نے جو بنا رکھی ہے, چاہے وہ سورج ہو, چاہے وہ چاند ہو, چاہے مریخ ہو, چاہے مشتری ہو. اللہ کا یہ ولی ایک پلانٹ پہ رہ کر کے, زمین کے ایک حصے میں رہ کر کے اللہ کی ساری بنائی ہوئی چیزوں کو بیک وقت دیکھا کرتا ہے, بیک وقت دیکھا کرتا ہے. پوچھا حضور دیکھنے کا انداز؟ کہا حضور دیکھنے کا انداز, کہا دیکھنا دو طرح سے ہوتا ہے. ایک بڑی مشکل سے دکھتا ہے, ہم کو الگ سے چشمے کی ضرورت پڑتی ہے پاس والے کو دیکھنے کے لیے, دور والے کو دیکھنے کے لیے الگ سے چشمے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ اکبر, دنیا کی یہ وہ مخلوق ہیں جن کے لیے دور و نزدیک کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, وہ دور کو بھی ایسے ہی دیکھ لیا کرتے ہیں جیسے قریب والے کو دیکھا کرتے ہیں, جیسے کہ وہ قریب والے کو دیکھا کرتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ میں دیکھتا کیسا ہوں؟ کہا بہت تکلیف سے کسی مینارے پر جا کر کے, عمارت پہ کھڑے ہو کر کے, کہا پہاڑ پہ نہیں, نظر تو الہ بلاد اللہ جمعہ, پورے اللہ کے شہروں کو میں دیکھ لیا کرتا ہوں, اللہ کی کائنات کو دیکھ لیا کرتا ہوں. کا خردلتن, یعنی رائی کے دیکھنے کے مانند, کہ جیسے انسان کو رائی کا دانہ اگر ہتھیلی پہ رکھ دیا جائے دیکھنے میں تکلیف نہیں ہوا کرتی, ویسے اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو مجھے دیکھنے میں تکلیف نہیں ہوا کرتی ہے, مجھے دیکھنے میں تکلیف نہیں ہوا کرتے. اچھا یہ بھی فرمایا کا خردلتن علی حکم اتصال, اللہ کے حکم سے میں سب کچھ دیکھ لیا کرتا ہوں. تو اب بتاؤ, جب اللہ کی بنائی ہوئی ساری کائنات کو انہوں نے دیکھ لیا, ساری زمین کو دیکھا, آسمانوں کو دیکھ لیا, اب کون سی جگہ ایسی ہے جو بچ جائے؟ اب کون سی جگہ ایسی ہے جو بچ جائے؟ اسی لیے تو کتنی ہی ایسی روایتیں, 1 2 4 10 نہیں, ہزاروں ہزار کی روایتیں ہیں, ہزاروں ہزار کی روایتیں ہیں. فرمایا کہیں قافلہ لٹ رہا تھا, کہیں قافلہ لٹ رہا تھا, پکارا غوث پاک کو, آپ تھوڑے نہ تشریف لے گئے تھے, اپنی چپل کو بھیج دیا تھا, جس کو کھڑاؤں کہا جاتا ہے, جس کو کھڑاؤں کہا جاتا ہے. جناب والا تھی تو لکڑی, بھئی یہ قافلے والوں نے یہی نہ جنگل میں آواز دی تھی غوث پاک مدد فرمائے, قافلہ لٹ رہا ہے, سامان کو لوٹا جا رہا ہے, ہمارے زر و زیورات کو سب کو کنارے رکھ دیا گیا ہے. جنگل میں پکارا گیا تھا جو آبادی سے بہت دور تھا, بہت دور تھا. فرمایا آپ چپل پہنے ہوئے تھے, آج کے زمانے کی طرح نہیں بلکہ کھڑاؤں جو لکڑی کی چپل ہوا کرتی ہے, آپ نے کچھ کیا نہیں تھا, آپ نے اپنے کھڑاؤں کو ہوا میں اچھال دیا تھا, آپ نے اپنے کھڑاؤں کو ہوا میں اچھال دیا تھا. یہ واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے, ٹھیک ہے, کھڑاؤں گئی اور اتنا مارا کہ کہتے ہیں قافلے والوں کا سارا سامان چوروں نے واپس کیا, اور پھر قافلے والوں نے نیت کی تھی کہ بچ جائیں گے تو غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دیں گے, واپس تشریف لائے, نظر و نیاز پیش کی. لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہوا کیا تھا؟ فرمایا فلاں دن ہم چوروں کے نرغے میں تھے, چوروں نے ہم کو گھیر لیا تھا. جب تاریخ کا غور سے مطالعہ کیا گیا تو یہ وہی دن تھا جس دن غوث پاک نے وضو فرما کر کے اپنی کھاؤں کو آسمان میں اچھالا تھا. یہ تو ہو گئی بات, آئی گئی, ختم ہو گئی. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, ان کا جسم کیسا جسم ہے؟ ان کا جسم کیسا جسم ہے؟ یہی تو بتایا گیا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. یہ بتاؤ اس لکڑی کے چپل نے غوث پاک کا سر نہیں دیکھا تھا, تلوا دیکھا تھا. غوث پاک کا ابھی تلوا دیکھا تھا. جو چپل ہوا کرتی ہے جسم کے سب سے نیچے والے حصے یعنی پیر میں رہا کرتی ہے, اور پیر میں بھی جو نیچے کا تلوا ہوتا ہے وہاں پر رہا کرتی ہے. کمال ہے جس لکڑی نے آپ کے تلووں کو چھوا وہ دنیا میں ہر جگہ جا کر کے تصرف کر کے آئے. تو جو مریدین آپ کے خلفاء نے آپ کو چھوا ہوگا, آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا ہوگا, سوچو وہ کتنے طاقتور ہوں گے, سوچو وہ کتنے طاقتور ہوں گے. یہ تو لکڑی پھر بھی غیر جاندار ہے, یہ تو پھر بھی غیر جاندار ہے. غیر جاندار ہے کہ نہیں؟ سرکار کے بارے میں سنا آپ نے, استن حنانہ, یہ کیا چیز ہے؟
उस्तुन हन्नाना, ये क्या चीज है? फरमाया मस्जिद नबवी शरीफ में ऐसा मेंबर नहीं था पहले, झाड़ फूस की मस्जिद थी, खजूर का एक तना था जिसको काट दिया गया था। सरकार उसी पर चढ़ के खुतबा देते, उसी पे टेक लगा करके खड़े होते और उसी को छुआ करते थे। उसी को छुआ मतलब छूने का ये मतलब है टेक ले करके खड़े होते थे। आप जानते हैं उस्तुन हन्नाना का क्या मामला हुआ? जब बाकायदा मस्जिद नबवी शरीफ में मेंबर बना करके लाया गया तो उस्तुन हन्नाना से बच्चे के रोने की तरह आवाज आती थी, बच्चे के रोने की तरह आवाज आती थी। और सहाबा इकराम ने एक दो नहीं बल्कि कई एक सहाबा इकराम ने कहा कि हमने भी सुना एक बच्चा जैसे हिचक हिचक करके रोता है वैसे हिचक हिचक करके रोने की आवाज आई। सरकार मेंबर जब बन गया, ये तब की बात है, सरकार तशरीफ लाए, उस पर हाथ रखा, तसल्ली दी और इरशाद फरमाया तू चाहे तो तुझे दुनिया ही में आबाद कर दिया जाए, या अगर तू चाहता है तो तुझे जन्नत में मैं जगह अता फरमा दूं। जनाब ये तो एक रवायत हो गई, हदीस पाक हो गई। तो सरकार का हाथ लगे, सूखी लकड़ी भी पहचान जाए, पत्थर पे लगे तो पत्थर कलमा पढ़ने लगे, इशारा हो जाए तो कंकरियां भी पढ़ने लगे। अल्लाह की सारी मखलूक जानती है, अल्लाह के रसूल के जिस्म का एक हिस्सा अगर सूखी हुई लकड़ी में लग जाए तो कहते हैं उसके अंदर जान पैदा हो जाया करती है। सरकार के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे पाक को भी वही कुव्वत, वही ताकत अता फरमाई कि आपके तलवे मुबारका से अगर सूखी हुई लकड़ी का तख्ता लग जाए तो अल्लाह उसे भी वो कुव्वत अता फरमा दिया करता है कि गौसे पाक जैसे दुनिया में जहां जाकर के तसर्रुफ किया करते हैं वो आपकी जूतियां और आपके नाले मुबारक भी वो सही तसर्रुफ करते हुए नजर आते हैं। ये अल्लाह के वली है, इनका अपना कुछ नहीं होता, ये जो कुछ होता है अल्लाह और उसके रसूल का अतिया हुआ करता है, अल्लाह और उसके रसूल का अतिया हुआ करता है। देखो सरकार की एक खासियत ये कि सरकार अगर दिन को चाहे तो समेट दे, दिन को चाहे तो फैला दे, दिन को चाहे तो फैला दे। मिसाल देता हूं आपको, मेराज शरीफ में आप तशरीफ ले गए, मेराज शरीफ में आप तशरीफ ले गए, दुनिया का सबसे बड़ा सफर था और सबसे ज्यादा कठिन सफर था, लेकिन कमाल यह है कि सबसे बड़ा सफर भी था और सबसे कम वक्त में भी किया गया। आज तक किसी ने इतने कम वक्त में इतना बड़ा सफर किया ही नहीं। अब आप सोच करके बताओ, मस्जिद हराम से लेकर के मस्जिद अक्सा, फिर वहां पर तमाम अंबिया का जमा होना, फिर वहां पर नमाज पढ़ाना, इमामत करना, फिर वहां से पहले आसमान पर जाना, पहले आसमान का दरवाजा खुलवाना, फिर हजरत आदम से मुलाकात करना, फिर दूसरे आसमान पर जाना, हजरत इब्राहिम से मुलाकात करना, खैर खैरियत दरियाफ्त करना, फिर कहते तीसरे आसमान पर, चौथे, पांचवें, छठे, अर्शो कुर्सी, कहते हैं आलमे जमात से आगे, आलमे अरवाह से आगे, कहते हैं आलमे नूर से भी आगे हाला बन करके आपको ले जाया गया। इतना लंबा सफर था जो करोड़ों करोड़ मील का था। फरमाया कि हम बोले करोड़ों करोड़ मील, वो तो लामहदूद था, वो तो लामहदूद था। सरकार गए, आ गए कितनी देर में? कहा जंजीर हिल रही थी, बिस्तर भी रहा गर्म, जंजीर हिल रही थी, बिस्तर भी रहा, यानी दुनिया का सबसे बड़ा सफर था जो कम मुद्दत में, यानी कायनात को समेट दिया गया था, कायनात को समेट दिया गया था। मेरा महबूब आ रहा है, कायनात जहां है वहीं रहे, तुझे हिलने की इजाजत नहीं है। आप सोच करके देखना, आप सोच करके देखना, अल्लाह का महबूब आ रहा है, कायनात को हुक्म हुआ जहां है वहीं रह,
جہاں ہے وہیں رہ، ہلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس وقت محبوب اور محب کا معاملہ ہے، اس وقت محبوب اور محب کا معاملہ ہے۔ یہ بتاؤ اتنا لمبا سفر کیا اتنی جلدی ہو گیا تھا؟ کہا سفر اور اوقات سفر دونوں کو سمیٹ دیا گیا تھا، دونوں کو سمیٹ دیا گیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کبھی اوقات کو سمیٹ دیا جاتا ہے، کبھی اوقات کو بڑھا دیا جاتا ہے، کبھی اوقات کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ سرکار کائنات اسی معراج سے جب واپس تشریف لائے، اسی معراج سے جب واپس تشریف لائے، ارشاد فرمایا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا تھا تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ عرب کے بہت سارے لوگ اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام، یمن وغیرہ گئے ہوئے تھے، اور وہ اسی راستے سے ان کو واپس آنا تھا جس راستے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی جانا تھا اور آنا تھا، وہی راستہ تھا۔ انہوں نے سوال کر دیا، اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گیا تھا تو بتائیے ہمارے قافلے کے لوگ کہاں؟ ہمارے قافلے کے لوگ کہاں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، سنو بات سن لو اچھی طرح سے، سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں تمہارا قافلہ فلانی جگہ پر موجود ہے، تمہارا قافلہ فلانے مقام پر موجود ہے، فلانا اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، فلانا گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، فلانے نے یہ لباس پہن رکھا ہے، فلانے نے اس وقت یہ کھانا کھایا، اور سنو کل صبح سورج نکلنے سے پہلے تمہارا قافلہ مکہ المکرمہ میں حاضر آ جائے گا، تمہارا قافلہ مکہ المکرمہ میں حاضر آ جائے گا۔ ارشاد فرمایا لیکن ہوا کیا؟ کہتے ہیں دیر ہوتی گئی، صبح ہونے کے قریب آ گیا، قافلہ ابھی آیا نہیں ہے، رب نے سورج کو روک دیا تھا، قافلہ جب تک آئے گا نہیں طلوع ہونے کی اجازت تجھے نہیں ہے، قافلہ جب تک آئے گا نہیں اس وقت تجھے طلوع ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سرکار کی زندگی میں ایک ہی بار دو بار نہیں ہوا، کئی مرتبہ ہوا ہے۔ چنانچہ جب قافلہ آ گیا اب طلوع ہونے کی اجازت، کیا مطلب؟ میرے رب نے اللہ کے پیغمبر کو دن کو گھٹانے کا بھی تصرف عطا فرمایا ہے، بڑھانے کا بھی تصرف عطا فرمایا ہے۔ اب بات تو سیدھی سی ہے، میرے امام نے سمجھایا بخدا خدا کا یہی ہے در، یہی نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو غوث پاک کو کہیں اور سے تھوڑے ہی نہ ملا تھا، وہ بھی رسول پاک ہی کے سے در سے ملا تھا۔ اللہ نے آپ کو وہ تصرف عطا فرمایا کہ آپ اگر چاہتے دن کے حصے کو بڑھا بھی دیا کرتے تھے، آپ اگر چاہتے تو دن کے حصے کو گھٹا بھی دیا کرتے تھے، اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی تھی۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ سے آج کی شب عرض کر رہا ہوں، غوث پاک کی عظمتوں کو اپنے دل میں بیٹھانا، یہ نہ سوچنا کہ پتہ نہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے، اور یہاں پہ کون آتا ہے نا، یہاں پہ کون آتا ہے؟ جناب یہ کہیے کون نہیں آتا، کون نہیں آتا؟ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں، ورنہ آنکھوں میں اگر وہ قوت پیدا ہو جائے تو دیکھنے والے تو بہت کچھ دیکھ لیا کرتے ہیں بھائی، دیکھنے والے بہت کچھ دیکھ لیا کرتے ہیں، ویسے قوت ہونی چاہیے۔ ہاں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، دن کو چاہتے بڑھا بھی دیتے، دن کو چاہتے گھٹا بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو المعالی کے بارے میں عرض کر رہا تھا نا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے لوگ بڑے غور سے سنا کرتے تھے، اور کمال یہ ہے کہ غوث پاک کو بولنا نہیں آتا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولنا نہیں آتا۔ سرکار تشریف لائے خواب میں، ارشاد فرمایا عبد القادر بولا کرو۔ عرض کیا اللہ کے پیغمبر میں کیسے بولوں؟ میں آدمی ٹھہرا یا عربی ٹھہرے، ان کی زبانیں بڑی بڑی ہیں بھائی، تقریر کرنے والے لوگ تو 4-4 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر میں کیسے تقریر کروں؟ میں آدمی ٹھہرا اور یہ عربی ٹھہرے، یہ لوگ بہت صاحب زبان ہے، صاحب لسان ہے یہ لوگ تو۔
سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا منہ کھولو. سرکار نے کچھ اور نہیں کیا تھا، اپنا لعاب غوث پاک کے منہ میں ڈال دیا تھا. جو زبان پہلے چلتی نہ تھی اب رکتی نہیں تھی. جی ہاں، زبان میں وہ اثر پیدا ہو گیا تھا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ لاکھوں لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے اور جو آواز پہلی صف میں بیٹھنے والا سنا کرتا تھا آخری صف میں بھی بیٹھنے والا اتنی ہی آواز سنا کرتا تھا. اور مسئلہ یہاں پہ ختم نہیں ہو گیا تھا، مسئلہ یہاں پہ ختم نہیں ہو گیا تھا، بلکہ پوری دنیا میں آپ کے متوسلین، آپ کے مریدین آپ کا وعظ شروع ہوتا سننا چاہتے تو ہزاروں ہزار کلومیٹر، ہزاروں ہزار میل دور ہونے کے باوجود بھی فرماتے ہیں کہ جب وہ غوث پاک کا وعظ سننا چاہتے، فرماتے یہ ہے انگلی پر یا شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کر کے گھیرا کھینچ دیا کرتے، بیٹھ جایا کرتے تھے. غوث پاک بغداد میں وعظ فرماتے تھے اور وہ وعظ پوری دنیا میں سنا کہا جاتا تھا. وہ وعظ جو ہے پوری دنیا میں سنا جاتا تھا. آج اگر مکہ المکرمہ میں نماز پڑھائی جائے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے نا. ہاں، لیکن ایک بات بتاؤ، ہندوستان میں اگر سنا جائے، ہندوستان میں اگر وہی لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھا جائے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ جیسے ہی وہاں پہ امام نے اللہ اکبر کہا یہاں پر بھی آواز آئی؟ نہیں جناب، وہ تو وہاں سے کیمرے سے آواز ہو کر کے سیٹلائٹ جا رہی ہے ہزاروں کلومیٹر دور، پھر سیٹلائٹ آپ کے لوکل سیٹلائٹ کو بھیج رہا، پھر وہ ٹاور میں آ رہا ہے، پھر ٹاور سے آپ کے موبائل میں آ رہا ہے. کتنے سارے بیچ کی ایسی منزلیں جہاں پہ ہو کر کے آواز آ رہی ہے. وہ لائیو بولا تو جاتا ہے لیکن کئی سیکنڈ، 20 سیکنڈ بلکہ 30 سیکنڈ، آدھا منٹ کا فرق ہوا کرتا ہے. وہاں پہلے ہو چکا ہوتا ہے اور یہاں بعد میں وہ آواز سنائی جاتی ہے اور سنائی دیا کرتی ہے. لیکن یاد رکھو یہ دنیا والوں کا، کہتے ہیں یہ دنیا والوں کی سیٹلائٹ ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ جب بغداد میں آپ وعظ فرمایا کرتے تھے تو 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوا کرتا تھا. جو آواز بغداد میں اس وقت سنی جاتی تھی ایران میں بھی وہی سنی جاتی تھی، ہندوستان میں بھی وہی سنی جاتی تھی. 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہوتا تھا. یہ اللہ والوں میں اور دنیا والوں میں زمین آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے. واز بہت پیارا ہوتا تھا، واز بہت پیارا ہوتا تھا. اور ایسا تھوڑی نا کہ آپ بہت میری طرح تھوڑی نا، میں تو جوتیوں میں لگی ہوئی دھول کے برابر بھی کہتے ہیں میں کیا، میرے ماں باپ، میرا خاندان بھی نہیں ہے، میرا خاندان بھی نہیں ہے. وہ ذات بہت اعلیٰ ہے، وہ ذات بہت اعلیٰ ہے، وہ ذات بہت اعلیٰ ہے. کہتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو المعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پسند فرماتے تھے، لوگ اتنا پسند کرتے تھے کہ آپ کی محفلوں میں رہا کرتے تھے، چھوڑ کر کے نہیں جاتے تھے. حضرت ابو المعالی کہتے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، دل میں بات آئی غوث پاک کا بیان چھوٹ جائے گا اٹھ کر کے اگر جاؤں گا تو، اگر میں چلا گیا تو غوث پاک کا بیان چھوٹ جائے گا. یہ واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا. کہاں مرید کے دل میں بات آئی، کہاں پیر سے خفیہ رہ سکتا ہے کوئی. جانتے ہو کہتے ہیں اپنا سر غوث پاک کے ممبر سے لگائے رہتے تھے. حضرت غوث پاک ممبر پر تشریف فرما ہوتے اور حضرت ابو المعالی یہیں پہ بیٹھ کر کے اپنا سر غوث پاک کے قدموں میں رکھا کرتے تھے. اسی لیے ابو المعالی کہلائے، علو سے ہے بلندی تک پہنچے. اپنا سر دیا نا غوث پاک کے قدموں میں، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. تو یہی تھا نا حضرت ابو المعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنا سر جو ہے غوث پاک کے قدموں میں رکھا کرتے تھے. یہی بات آئی ذہن میں
واز چھوٹنا گوارا نہیں کیا، پیٹ میں درد ہو رہا تھا. تو مرید کو اگر واقعی اپنے پیر سے حقیقی لگاؤ ہو تو پیر بھی بے خبر نہیں رہا کرتا، باخبر رہا کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اپنے پیروں سے نا امید بھی نہیں ہونا. کبھی ایسا ہوتا ہے اگر پیر جو ہے مضبوط نہیں ہے تو اس کے اوپر والا پیر مضبوط ہوتا ہے، یا وہ بھی مضبوط نہیں ہے تو اس کا جو پیر ہوتا ہے وہ مضبوط. ارے کوئی بھی مضبوط نہیں ہے، ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں، غوث پاک تو مضبوط ہے. وہ تو اتنے مضبوط ہے کہ قیامت کے بارے میں آتا ہے فرشتے مجرم کو ڈھونڈیں گے، وہ دامن میں چھپے رہیں گے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہتے ہیں وہ تو اتنے مضبوط ہے جناب، وہ تو مضبوط ہے. پیروں سے بیعت توڑنا اس وقت جائز ہے جبکہ شرعی قباحت پائی جائے. جیسے نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، داڑھی کٹاتا ہے، سلسلہ جو ہے وہ متصل نہیں ہے، یا اپنے ہی مسائل سے واقف نہیں ہے، ایسے پیر سے بیعت توڑی جا سکتی ہے. لیکن اگر پیر نماز روزے کا پابند ہے تو اس میں بہت بڑی بڑی کرامتیں نہ تلاش کرو، بس اتنا کافی ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا پیر ہے وہ بڑا مضبوط ہے، وہ بہت مضبوط ہے، وہ پیروں کا پیر ہے، وہ روشن ضمیر ہے، وہ دستگیر ہے. اللہ نے اسے ساری خوبیاں عطا فرمائی ہے، اللہ نے اسے ساری خوبیاں عطا فرمائی. آپ ہی بولتے روشن ضمیر. روشن ضمیر کا کیا مطلب؟ یہاں پہ لائٹ جل رہی ہے، ضمیر کا معنی ہوتا ہے دل. ان کا دل اتنا روشن ہے کہ ان کے دل سے ساری دنیا والوں کے دل روشن ہو گئے. ان کے دل سے دستگیر کہتے ہیں. دستگیری کیا؟ جب بھی آدمی مصیبت میں پکارا کرتا ہے وہ سنا کرتے ہیں اور دستگیری بھی فرمایا کرتے ہیں. ایک دو معاملات ہو تو بتائے جائے نا. ہاں کہتے ہیں حضرت ابو المعالی کے دل میں بات آئی تو پیر کے بارے میں یہ خیال آیا کہ آپ کا واز چھوڑ کر کے جاؤں، یہ اچھا نہیں لگا کہ آپ کا واز چھوڑ جائے گا. تو جب دل میں بات آئی تو جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. غوث پاک نے اپنا رومال حضرت ابو المعالی کے سر پہ ڈال دیا. کہتے ہیں ابو المعالی میں نے اپنے آپ کو دریا کے کنارے پایا، دریا کے کنارے پایا، اور پھر میں رفع حاجت سے فارغ ہوا. کہتے ہیں ایک چاوی کا چھلا تھا درخت میں لٹکایا، فارغ ہوا. فارغ ہونے کے بعد دریا کنارے گیا اور پھر اس کے بعد وضو کیا، اور ابھی پوچھنے والا تھا اور سوچا کہ چلو جو وضو کر لیا تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیں. سوچا اچھے لوگوں کی اچھی عادتیں ہوتی ہیں نا. ہاں مسجد ایسے ہی آ کر کے نہیں چلا جانا چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے وضو کر لیے تو تحیت المسجد بھی پڑھ لینا چاہیے ہے نا. ہاں بڑی فضیلتیں رکھی ہیں اللہ رب العزت نے. چنانچہ حضرت ابو المعالی نے کہا کہ جب میں نے وضو کر لیا دل میں بات آئی یا 2 رکعت نماز بھی پڑھ لوں. 2 رکعت نماز جیسے ہی پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے غوث پاک نے رومال اٹھا لیا تو اپنے آپ کو ممبر کے پاس پایا. کہاں دریا، کہاں وضو، کہاں نماز، کہاں چھلا، کہاں چلا، کہاں اپنے آپ کو وہاں پایا. کہا ہو سکتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں، آنکھ بند ہو گئی ہو. نہیں دیکھا تو ہاتھ پاؤں بالکل بھیگا ہوا ہے، پانی کے آثار ہیں، پاؤں وغیرہ بالکل بھیگے ہوئے، بالکل بھیگے ہوئے. اور کمال یہ ہے کہ غوث پاک جو جملہ ارشاد فرما رہے تھے یہ سب کچھ ہو گیا، ابھی وہ جملہ بھی پورا نہ ہوا تھا. تو ابو المعالی کے لیے وقت کو سمیٹ دیا، ابو المعالی کے لیے وقت کو سمیٹ دیا. رب نے اپنے محبوب پیغمبر کے لیے بھی وقت کو سمیٹ دیا تھا تو وہ نبی کا معجزہ کہلایا، اور غوث پاک کے لیے جب سمیٹ دیا تو کہا غوث پاک کی کرامت کہلائی. بات تو ایک ہی ہے، اگر ولی اور پیر سے ثابت ہو جائے تو وہ کرامت ہے، اور نبی سے ہو جائے تو وہی معجزہ ہے. تو سمیٹ دیا کہ نہیں سمیٹ دیا؟ ابو المعالی کہتے ہیں ایک زمانے کے بعد میں تجارت کی غرض سے میں نے غوث پاک سے اجازت لی اور پھر میں تجارت کرنے گیا. کہتے ایک مہینہ لگاتار چلنے کے بعد ایک ایسے مقام پر میں رکا تھا کہ مجھے لگا کہ میں کبھی آیا ہوں یہاں پر.
میں کبھی آیا ہوں، لیکن سوال یہ تھا کہ میں اس علاقے میں کبھی سفر کے لیے آیا ہی نہیں قافلے، یہ تو پہلی مرتبہ، لیکن در و دیوار بتا رہے تھے اس علاقے میں کبھی آیا ہوں۔ یاد آیا کہ ہاں غوث پاک کے قدموں میں ایک بار بیٹھا تھا تو ایسا واقعہ ہوا تھا۔ تب خیال آیا، دریا کے کنارے گئے اور جہاں فارغ ہوئے تھے اس جگہ کو دیکھا تو پورا منظر سامنے آ گیا، اور کہا چل کے آ رہے تھے تو 1 مہینے کے بعد پہنچے تھے۔ تب یہ خیال آیا کہ چاوی کا جو ایک چھلا تھا ایک درخت پر لٹکا دیا تھا، اب یہ خواب نہ رہے، اگر واقعی آیا تھا تو چاوی کا چھلا بھی تو وہی ہونا چاہیے۔ جا کر کے دیکھا تو چاوی کا چھلا بھی جھوم رہا تھا اور غوث پاک کا ورد پڑ رہا تھا۔ غوث پاک نے کسی کو چھوڑوایا نہیں ہے، چھلا اگر چھوٹا تو ابو المعالی کو واپس بھیجا کہ تم کو میں نے نہیں چھوڑا تو تمہارے چھلے کو کیسے چھوڑوں گا، آپ ایک بات بتاؤ، 1 مہینے کے بعد پہنچے تھے نا، لگاتار سفر کرنے کے بعد جب یہ دیکھا تو پہلے ارادہ کیا تھا کہ میں سفر کروں گا، قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے جاؤں گا، پھر آؤں گا۔ اب دل نے گوارا نہ کیا کہ غوث پاک سے دور رہے، غوث پاک سے دور رہے، بھاگ کر کے واپس آئے، غوث پاک کے قدموں میں آ کر کے عرض کیا۔ غوث پاک نے ارشاد فرمایا ارے تم تو تجارت کے لیے جا رہے تھے، کہا حضور پہلے ارادہ کیا تھا لیکن جو کچھ دیکھا دیکھنے کے بعد اب آپ کا در چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا، ارشاد فرمایا ابو المالک کیا دیکھ لیا، ان کو تو سب کچھ معلوم ہی تھا، وہ تو کہلوانا چاہتے تھے۔ اللہ نے بھی حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ رب بھی نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا، پوچھا جاتا ہے تاکہ تم کو بھی ہوش رہے کہ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا قَالَ هِيَ عَصَايَ، مولا یہ تو میرا عصا ہے، میری چھڑی ہے، اتوکل علیہا، میں ٹیکا لے کر کے چلتا ہوں، وَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ، اپنے جانوروں کو ہانکا کرتا ہوں، اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، بالکل معلوم تھا، لیکن کہلوانا چاہتا تھا رب، اپنے منہ سے کہو کہ وہ موسیٰ وہ عصا ہے کیسا۔ دنیا کا عام عصا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ٹیکا لے کر کے چلتا ہے، اتنا ہی کام کرتا ہے، لیکن موسیٰ تمہارا عصا کیسا، موسیٰ سو جائے تو بکریوں کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے، دھوپ میں لیٹ جائے تو کہتے ہیں کہ پورا ہرا بھرا درخت ہو کر کے سایہ کر دیا کرتا ہے، اور دشمن آ جائے تو اژدہا بن کر کے لڑا بھی کرتا ہے۔ دوسرے عصا میں، دوسری لکڑی میں وہ خوبی دکھاؤ، دوسرے عصا میں، تو اللہ نے یہ ان کی توجہ کو مبذول کرایا تھا۔ ایسے ہی حضرت ابو المعالی کو وہاں بھیج کر کے غوث پاک نے اپنی اہمیت کو اجاگر کروایا تھا۔ ابو المعالی خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ جہاں تم پہنچے تھے تو مہینہ لگ گیا تھا، اور ہم اپنی والی پر آ جائیں تو لمحوں میں تمہیں لے کر کے گئے تھے، لمحوں میں تمہیں لے کر کے آئے تھے، لمحوں میں تمہیں لے کر کے گئے تھے، اور لمحوں میں تمہیں لے کر کے آئے تھے۔ اور چاوی کا گچھا تم بھولے نہیں تھے، ہم نے بھلوایا تھا۔ چاوی کا گچھا تم بھولے نہیں تھے، ہم نے رکھوایا تھا۔ کیوں؟ اگر نہ رکھواتے تو بات آئی گئی تھی کہ ہاں یہ بھی خواب کا ایک معاملہ ہو سکتا ہے۔ تم لے کر کے تو گئے تھے، لیکن واپس لینے کے لیے تم نہیں گئے تھے، ہم نے بھیجا تھا۔ اب حضرت ابو المعالی پاؤں پکڑ کر کے رونے لگے، حضور آپ کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ غوث پاک نے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور ارشاد فرمایا تھا، ابو المعالی جو دیکھ لیا وہ دیکھ لیا، میری زندگی میں کبھی کسی سے بیان نہیں کرنا۔ ولی جو ہوتا ہے وہ اپنی ان عظمتوں کو چھپایا کرتا ہے،
वली जो होता है अपनी इन आजमतों को छुपाया करता है। बात समझ में आई? और जो नबी होता है अपनी आजमतों को दिखाया करता है। ये फर्क याद रखना, अपनी आजमतों को चांद के 2 टुकड़े किए तो दिखाने के लिए कि देख लो मैं अल्लाह का सच्चा पैगंबर हूं। अगर तुम भी पैगंबर हो तो करके दिखा दो, तुम भी पैगंबर हो तो करके दिखा दो। चूंकि वहां पर उलूहियत की बात होती है तो नबी जो इजहार फरमाया करता है, लेकिन वली हमेशा अपनी चीजों को छुपाया करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है। एक चोर के बारे में आपने बहुत कुछ सुना, गया था चोर बन के, आया तो वली बन के, कुतुब बन के, अब्दाल बन के, सब कुछ सुना। अरे बात बताओ, घर तो घर ही है, तुम्हारा भी है, मेरा भी है, सबका है। क्या किसी घर में जाने से ये हो जाता है? का हर घर की बात नहीं है, ये बात गौसे पाक के घर की है। जिनके तलवों से खड़ाऊ लगी तो जंगल में जाकर के डाकुओं के सरदार को मार दे, और अगर वो पानी उछाल दे तो बारिश हो जाए, और अगर वो इबादत कर दे तो वो घर बाबरकत हो जाए। अब अगर कहते गुनहगार भी उसमें दाखिल हो तो दाखिल होता है गुनहगार बन करके और निकलता है कहते हैं पैरोकार बन करके, इबादत गुजार बन करके। ये हर घर की खुसूसियत नहीं है, ये उस घर की खुसूसियत है जहां गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहा करते, आप जहां इबादत करते। तो बताने का मकसद ये है 11वीं की आजमत थोड़ी सी मैंने आज आपके सामने रखी कि गौसे पाक की आजमतों को दिल में बैठाना। हर वली का एक जमाना होता है, गौसे पाक का जमाना हर जमाना है ना। हर वली का एक जमाना होता है, एक वक्त होता है कि ये वली इस वक्त तक के लिए अफजल है, उसके बाद वाला बाद में आएगा। लेकिन गौसे पाक की ये फजीलत और आजमत है कि अल्लाह ने आपको वो फजीलत और वो ताकत, वो मर्तबा, वो मकाम अता फरमाया कि क़यामत तक आने वाला वली कोई भी आता जाए जमाना गौसे पाक ही का रहेगा, जमाना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ही रहेगा। आज जरूरत है गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अमल को अपनाने की, है ना, अमल को अपनाने की। आप इतना याद रखना, रवायतें हम सुनते हैं उस पर अमल भी करें। आपने कभी नमाज को छोड़ा नहीं, आपने कभी झूठ बोला नहीं, आपने कभी दगा दिया नहीं। कल मैंने आपके सामने 2 बातें रखी थी कि एक अल्लाह से मोहब्बत करना और दूसरा रसूल अल्लाह से मोहब्बत करना, है ना। इन दोनों से अगर आप मोहब्बत करेंगे अल्लाह दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा, आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। मैं दुनिया का सबसे छोटा आदमी आपसे अर्ज करता हूँ, 2 बातें और अर्ज कर देता हूँ। एक, नमाजों की पाबंदी कर लेना, और दूसरा कभी झूठ ना बोलना। अल्लाह जरूर बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको गौसे पाक का फैज़ान अता फरमाए और आप ही के नक्शे कदम पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। आपके सदक़े में हम सबों के घरों में रहमतों का नुज़ूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अज़तुफ़ैल गौसे आज़म, गंजे बख्श फैज़ आलम, सदक़ा इमाम आज़म। दूर हो सभी के रंजो गम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। वास्ता गौसुल वरा का, वास्ता अहमद रज़ा का, और मेरे अख्तर रज़ा का। गम ना
ہو روزی جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ربنا توفنا بالمسلمين والحقنا بالصالحين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا ہماری ان تمام مجالس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما جو لوگ بھی دام دیر میں قدم سخن مولا تعاون کرتے ہیں ان کے تعاون کو قبول فرما لے دونوں جہان میں بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان مولا ہم سب پہ جاری فرما دے آپ ہی کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما آپ کے صدقے میں مولا تسلف فی الدین کی نعمتیں عطا فرما دین پر استقامت عطا فرما تیرے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا ہم تمام کو دین دنیا دونوں کی سعادت عطا فرما عبادتوں میں لذت عبادت عطا فرما دے پیشانیوں میں مولا لذت سجدہ عطا فرما دے مولا کریم تیری حقیقی محبت ہم سب کو عطا فرما تیرے محبوب کی حقیقی محبت ہم سب کو عطا فرما نافرمانوں کی صحبتوں سے مولا ہم سب کی حفاظت فرما مولا کریم ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما ملکی حالات کو مسلمانوں کے لیے سازگار بنا دے مولا مسلمانوں کو قوت عطا فرما دے عروج عطا فرما دے ترقیاں عطا فرما دے ان کے لیے غیب سے اسباب فراہم فرما دے مولا کریم ہم تمام کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما سب کے جائز کاروبار میں ترقیاں عطا فرما رزق حلال عطا فرما رزق حلال میں وسعتیں عطا فرما خیر و برکت والی زندگی عطا فرما ایمان پر خاتمہ عطا فرما مولا کل بروز قیامت بھی غوث پاک کے مریدین میں ہمارا حشر فرما دے مولا کریم ہمارا حشر غوث پاک کے مریدین میں فرما دے مولا کریم کل بروز قیامت سرکار کی شفاعت ہم سب کو عطا فرما دے اپنے کرم سے اپنے محبوبوں کے کرم سے مولا ہم سب کو عطا فرما دے ہم سب کے والدین کے ساتھ رحم و کرم کے فیصلے فرما جن کے والدین باحیات ہوں انہیں عمر خضر عطا فرما دے مولا جو گزر چکے انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما کروٹ کروٹ جنت عطا فرما کروٹ کروٹ جنت عطا فرما مولا کریم اپنی محبت اپنے محبوبین کی محبت ہم سب کو عطا فرما دے مولا کریم اس دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ ایک خوشخبری سماعت فرمائیں کل انشاءاللہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی اختر حسین صاحب کل اور پرسوں انشاءاللہ آپ کی مسجد میں حاضر آئیں گے ہماری آپ کی سعادت ہے کہ انہوں نے وقت دیا تاریخ کو قبول فرمایا آپ تمام حضرات اپنے جملہ احباب کے ساتھ وقت پر آنے کی کوشش کریں